نور ہے، منزل ہے عاشقوں کی، یہ شان حضور ہے. یعنی اتنی محبوب شخصیت. یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ولادت عرفی بیان کر رہا تھا. اب میں مختصر ولادت حقیقی کی طرف آتا ہوں. 40 سال کی عمر ہوتی ہے. اب بیچ کے اندر جو واقعات ہیں انشاءاللہ کسی وقت جو ہے مولانا سہیل بابا صاحب کو بٹھائیے گا اور ان سے کہیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے سیرت کو بیان کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا نے بہت بڑا جنرل دیکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ آج کے بڑے بڑے جنرل وہ جب غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے اور پورے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں جب ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی آج کی دنیا کے اندر اتنی ایجوکیشن، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ایجادات کے بعد جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے تو بہت ہی بڑا جنرل تھا. یعنی کس طریقے سے آپ پلاننگ کیا کرتے تھے. اگر آپ نے لیڈر دیکھنا ہے تو لیڈر دنیا کے اندر کوئی ملک، کوئی شخص، جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ امریکہ کی سویلائزیشن کے اندر ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا اور ہزاروں لوگ آپس میں ہم لڑ کے مر گئے، لیکن جب میں محمد کی ہسٹری کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ صرف اور صرف 23 سال کے اندر ایسی اسٹیٹ کا قیام اور پوری دنیا کے اندر انقلاب اور صرف 1000 آدمی دونوں جانبین کے مرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے. جارج برنارڈ شاہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور جو ہے اسی طریقے سے نپولین کہتا ہے کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو جب اگر کسی نے بہترین شوہر دیکھنا ہے تو اماں عائشہ سے پوچھو، اماں خدیجہ سے پوچھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے. کسی نے اگر بہترین باپ کو دیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ سے پوچھو، رقیہ کلثوم اور زینب سے پوچھو. حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر ڈال رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں اور جو ہے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے میں سے تھا، میرا جز تھا، یہ میرا بیٹا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، کیا میں انسان نہیں؟ ہمیں بھی حکم ہے رونے کا. اگر بہترین باپ دیکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اسی طریقے سے اگر بہترین دوست دیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ وہ کیسے دوست تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق جیسا دوست جو کائنات کے اندر اس سرزمین نے آج تک نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا. آتا ہے کہ آپ کے اوپر کفار نے اتنا مارا آپ کو کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے اور آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا. آپ بے ہوش تھے. کئی دن کی بے ہوشی کے بعد جیسی افاقہ آتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ جو ہے اپنی ماں سے بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اب کہتی ہیں بھائی تمہاری اپنی حالت دیکھو، تم اپنی حالت، تمہیں اللہ نے دوسری زندگی دی، تم موت کے منہ سے آئے ہو، تم حضور کے بارے میں کچھ تو کہا نہیں، مجھے اٹھاؤ اور مجھے لے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ. آتا ہے کہ آپ لڑتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے حضور کے دربار میں جاتے ہیں، حضور کی زیارت کرتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں اے ابو بکر تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں آپ کو دیکھنے سے میرا حال بالکل ٹھیک ہوگا. یہ تھے. اگر واقعہ یعنی ہجرت کا واقعہ اگر آپ لوگ پڑھیں تو اس واقعہ کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق جیسا دوست اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوست. اور جو ہے اگر آپ نے کوئی مذہبی رہنما دیکھنا ہے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جب مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے اور درس کیا کرتے تھے اور کیسے لوگوں کو دیکھتے ہی طفیل بن عمر الدوسی ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ مکہ آیا، اس کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے. سارے ابو جہل یہ سارے بڑے بڑے تھے، ان کو پتہ چلا کہ طفیل بن عمر الدوسی آیا ہے. یہ بڑے ان کو کہیں خوف ہوا اور وہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. ان کو خوف ہوا کہ یہ حضور کے دربار میں پہنچ گیا تو یہ تو جو ہے بدل جائے گا اور سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اسی اسنا میں سب اس تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اس کو گھیر لیا، ادھر لے گئے ادھر لے گئے. لیکن وہ تو ایک مقصد کے تحت آیا تھا. وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ جس شخصیت سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں اس سے روکا جا رہا ہے. تو وہ نکل کر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے تو فوراً اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتا ہے فوراً ایمان لے آتا ہے، فوراً ایمان لے آتا ہے. کیونکہ وہ شاعر تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ شخص جو کلام پڑھ رہا ہے یہ کوئی شاعر، کوئی شعر نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کہا کہ تم جاؤ اور یہی پیغام اپنے قبیلے کو جا کر دو. آتا ہے کہ وہ گئے اپنے قبیلے کے اندر، دوست کے اندر، اور جا کر ان کو پیغام دیا. انہوں نے بہت تنگ کیا، ان کو پریشان کیا، بالکل مایوس ہو کے حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے قبیلے کے لیے بدعا کریں.
انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا، ایک آدمی میری بات ماننے کو تیار نہیں. کل تک میں ان کو حکم دیتا تھا، میرے ایک حکم پہ، میرے ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے. آج میں ان کے سامنے تقریریں کرتا ہوں، میری بات ہی نہیں سنتے. آپ بدعا کریں. تو طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں اور دل میں کہہ رہا ہوں بس اب تو میرے قبیلے کی بس کام پورا ہو گیا. تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا. اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے. تو طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ میری اتنے سال کی تبلیغ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اس دعا سے کیا ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ اپنے قبیلے کے اندر پہنچا تو میرا پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت. تو یہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سخی دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے قدموں کے نیچے حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ چادر بچھایا کرتی تھی. اب میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کروں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے. ولادت حقیقی کی طرف آتے ہیں. آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو پتا ہے غار حرا جایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے تنہائی کے اندر. اسی اسنا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ کہتا ہے اقرا، آپ کہتے ہیں ماں انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ پورا واقعہ پیش آتا ہے. آپ کو وہ جو ہے سینے سے جکڑتے ہیں اور جکڑنے کے بعد کیوں کہ قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر پیش کیا. فابین ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقن منها وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھایا. اور وہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس امانت کو پہاڑ نہ برداشت کر سکیں. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتر جاتا، اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر، تو یہ قرآن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی کو اٹھایا تو آپ کی کیفیت، بخار کسی کیفیت پیدا ہو گئی، آپ کا پسینہ چھوٹ گیا، آپ گھر گئے. فوراً حضرت خدیجہ کو بولا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی. آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ پیش کیا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ محمد اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت بہت کرتے ہیں، آپ روزے بہت رکھتے ہیں، آپ جو ہے نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ دنیا کی انسانیت کی جو چیریٹیبل آرگنائزیشنیں ہیں پوری دنیا کے اندر، جو کہتی ہیں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہمیں انسانوں کے حقوق کا پتہ ہے، ہم مسلمانوں سے زیادہ بہتر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے کہ دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلے جو ہیومن رائٹس کی بات کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور کہا اے محمد آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سہارا ہیں، آپ جو ہے بیواؤں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مددگار ہیں، ان کے غمخوار ہیں. آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جو شخص غریبوں کی مدد کرے گا، مسکینوں کی مدد کرے گا، جو اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، آپ عبادت بہت کرتے ہیں. وہ جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے. یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ قرآن کرتا ہے. آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، پورا واقعہ آپ حضرات کو پتا ہے مختصراً. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. اب جو خاندان، جو قبیلہ جن کی آنکھوں کے آپ